بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقد انامل یہ انگلیوں کے ذریعے تسبیحات شمار کرنے کا ایک طریقہ ہے جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور عربوں میں چیزوں کو گننے کے لیے اس طریقے کو استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس میں آپ انگلیوں کے ذریعے 1 سے لے کر 10,000 تک چیزوں کو گن سکتے ہیں، اور وہ بھی اس طرح کہ پچھلا عدد آپ کو بھولے گا نہیں۔ یہ طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا ہے۔ اس پر کئی ساری احادیث موجود ہیں اور یہ سنت ہے۔ اکثر لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، اور جن کو اس کے نام کے بارے میں پتہ ہے تو ان کو طریقہ نہیں آتا۔ تو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کرے تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو آج میں کوشش کرتا ہوں کہ اس عظیم سنت کے بارے میں آپ لوگوں کو آگاہ کروں۔ یہ کتاب جو کہ عقد انامل کے نام سے ہے، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، تو آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کو آپ اچھی طرح سے پڑھ لیں۔ کہیں بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، آپ سمجھے نہیں، تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ میں۔ اور شروع میں آپ کو ایک حدیث جو یہاں پر لکھی ہوئی ہے یہ سنانا چاہ رہا ہوں، کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت یسیرہ رضی اللہ عنہا جو مہاجرات میں ہیں، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا، تم لوگ تسبیح و تحلیل، تسبیح یعنی اللہ کی پاکی بیان کرنا، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا، اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کو اپنے اوپر لازم پکڑو، اور اس کا حساب انگلیوں پر کیا کرو۔ اس کا حساب انگلیوں پر کیا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن انگلیوں سے پوچھا جائے گا اور ان کو بلوایا جائے گا۔ اس لیے اس میں غفلت نہ کرو، ورنہ تمہیں رحمت سے فراموش کر دیا جائے گا۔ انگلیوں سے شمار کرنے کا تو ایک معروف طریقہ ہے جس میں انگلیوں کے جو بند ہے، جو پور ہیں، ان پوروں اور بندوں کے ذریعے تسبیحات کو شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو عقد انامل کا ایک خاص طریقہ ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ عربوں میں بھی یہ طریقہ رائج تھا کہ وہ اعداد کو شمار کرنے کے لیے، زیادہ اعداد کو شمار کرنے کے لیے اس طرح کے چیزوں کو، انگلیوں کو اس طرح ایک خاص طریقے سے بند کرتے تھے، اور جو بھی عادت انہوں نے کسی کو بتانا ہوتا تھا تو اس خاص عادت کی شکل بنا کر وہ اس کو بتاتے تھے، تو وہ سمجھ جاتا تھا کہ اس سے یہ عادت مراد ہے۔ یہ ساری تفصیل یہاں پر لکھی ہوئی ہے، اور آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر اس کو استعمال فرمایا۔ جیسے کہ یہ حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج یاجوج و ماجوج کی دیوار سے اتنا سوراخ کھل گیا ہے۔ راوی حدیث وہیب نے 90 کا عقد بنا کر دکھایا، یعنی 90 کا عقد کس طرح بنایا جاتا ہے انگلیوں سے، وہ جو حدیث کے راوی ہے وہیب، انہوں نے بنا کر دکھایا۔ اور یہ 90 کا عدد کس طرح بنتا ہے، 80 کا، 10 کا، 1000 کا، 2000 کا، 100 کا، کس طرح بنتا ہے، وہ ساری چیزیں وہ آگے آ رہی ہے، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ اب یہ ہے کہ عقود شمار کرنے کا طریقہ کیا ہے، یعنی آپ نے جو اکائیہ 1 2 3 شمار کرنا ہے، پھر دہائیہ 10 20 30 اس کو شمار کرنا ہے، پھر آپ نے جو 100 ہے، 100 200 300 اس کو کیسے شمار کرنا ہے، پھر آپ نے 1000 2000 10,000 تک یہ کس طرح شمار کرنا ہے۔ تو اس کا طریقہ ہے کہ اکائیہ وہ دائیں ہاتھ کی 3 انگلیوں، چنگلی، منجلی اور درمیانی انگلی سے آپ نے اکائیوں کو شمار کرنا ہے، یعنی 1 2 3 کو۔ دہائیاں آپ نے انگشت شہادت اور انگوٹھے سے شمار کرنی ہوگی، اور سینکڑے بائیں ہاتھ کی چنگلی، منجلی اور درمیانی انگلی سے شمار کرتے ہیں، جس طرح کی اکائیوں کو شمار کرتے ہیں، لیکن یہ بائیں ہاتھ سے ہوگا۔ اور 1000 جو ہے نا، وہ بائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور انگشت شہادت سے شمار ہوں گے۔ اب اس کا مفصل طریقہ وہ ان آنے والی صفحات میں ہے، اور اکائیوں کو شمار کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ نے چنگلی یعنی سب سے چھوٹی انگلی ہے اس کو موڑ کر بند کرے اور جڑ سے ملائے، بالکل اس جگہ سے جو آپ کے ہاتھ میں جو آخری انگلیوں کی طرف آخری جو ایک نشان ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کو ملانا ہے، یہ ایک ہوگا۔ 2، آپ نے اس کے ساتھ دوسری انگلی یعنی جو منجلی انگلی ہے اس کو بھی آپ نے اسی لائن کے ساتھ ملانا ہوگا، تو یہ 2 ہو گئے۔ 3، درمیانی کو بھی موڑ کر جڑ سے ملائے، یہ 2 انگلیاں رہ گئی۔ جو درمیانی بڑی انگلی ہے اس کو بھی آپ نے ان دونوں کے ساتھ ملانا ہے، تو یہ 3 ہو گیا۔ 4،
اب 4 کا طریقہ آپ سمجھے، اس میں یہ ہے کہ صرف چنگلیہ کو کھول کر سیدھا کھڑا کرے اور باقی 2 ویسے بند رہیں گی۔ یعنی اگر آپ نے 4 کا نشان بنانا ہے تو 3 کا تو یہ ہو گیا، اب 3 کے اندر یہ 2 انگلیاں، یہ والی 2 انگلیاں یہ اپنی جگہ پر باقی رہیں گی، اور یہ جو چھوٹی انگلی ہے اس کو آپ نے اٹھانا ہے، تو یہ 4 کی شکل بن گئی۔ اس کا مراد یہ ہے کہ یہ 4 ہے۔ اب 5 کو کس طرح ہے؟ اب منجلی کو بھی کھول کر سیدھا کھڑا کریں۔ 4 کے بعد آپ نے اس دوسری والی انگلی کو بھی کھڑا کرنا ہے، اور جو بڑی انگلی ہے اس کو ویسے رہنے دینا ہے، تو یہ 5 کی شکل بن گئی۔ اب 6 کس طرح ہوگا؟ تو منجلی کو بند کرتے ہوئے درمیانی کو کھڑی کرے اور چنگلی بھی کھڑی کرے۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر 6 کا عدد بنانا ہے تو اس کے لیے آپ نے یہ جو درمیان والی انگلی ہے اس کو بند کرنا ہے۔ اس کے اندر تو دیکھیں کہ یہ بڑی والی انگلی بند ہے اور دونوں کھڑی ہیں، تو آپ اس نے اس کو کھولنا ہے، اور یہ جو درمیانی انگلی ہے اس کو آپ نے بند کرنا ہے، تو 6 کا عدد بن گیا۔ آپ اس کو کتاب کو بھی پڑھ لیں اچھی طرح، اور اس ویڈیو کو بھی آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ اب 7 کا عدد کس طرح بننا ہے؟ تو اب ان دونوں کے اندر تھوڑا فرق ہے۔ وہاں پر ہم نے اس کو 1 2 3 4 5 اور 6 تک، وہاں پر ہم نے اس کو یعنی عدد کو انگلیوں کو یہاں آخری جو نشان ہے اس کے ساتھ ملانے کا ہم نے اس کے ساتھ ملایا تھا، لیکن اگر آپ نے 7 کی عدد بنانی ہے تو آپ نے چھوٹی انگلیوں کو بالکل یہ جو بڑی انگلی ہے اس کا جو آخر سر ہے، جو نرم سی جگہ ہے، اس کے ساتھ ملانا ہے۔ چنگلی کو اس طرح بند کرے کہ انگوٹھے کے نیچے جو گوشت والا حصہ ہے اس پر جا لگے، اور منجلی اور درمیانی انگلیاں اپنی جگہ پر سیدھے رکھیں، باقی انگلیاں ویسے رہیں گی۔ اگر 7 کا عدد بنانا ہے تو 6 کے بعد 7 جو آتا ہے آپ نے اس چھوٹی انگلیوں کو وہاں پر لگانا ہے۔ اب 8 کا عدد کس طرح بنے گا؟ اب منجلی کو بھی اس طرح انگوٹھی کے نیچے سے گوشت سے ملائے اور درمیانی انگلی کو سیدھا کھڑا رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ درمیانی انگلی یہ تھوڑی سی ٹیڑھی ہو جائے گی لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے اس کو سیدھا رکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ اگر تھوڑی سی ٹیڑھی ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے یہ جو دوسری والی انگلی ہے اس کو بھی اس کے ساتھ میں ملانا ہے، تو یہ 8 کا عدد بن گیا۔ اب 9 کا عدد جو ہے نا وہ اس طرح ہوگا کہ آپ نے وہ جو بڑی والی انگلی ہے درمیانی انگلی اس کو بھی اسی کے ساتھ ملانا ہے، تو یہ 9 کا عدد بن گیا۔ اب آگے آ جائیں، یہ 9 بن گیا۔ اب 10 کس طرح بننا ہے؟ انگشت شہادت کا سرا انگوٹھے کی درمیانی لکیر پر رکھے۔ یہ جو جگہ ہے جو آپ کا انگوٹھا ہے جو بڑی انگلی ہے اس کا جو درمیانی لکیر ہے اس پر آپ نے اس انگشت شہادت کو جو پہلی انگلی ہے اس کو اس پر رکھنا ہے، تو یہ 10 کا عدد بن گیا۔ اب یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ پریکٹس کرنا ہے کہ 1 2 3، 1 میں آپ نے یہ چھوٹی والی انگلی ہے اس کو یہاں سے ملانا ہے، 2 میں دوسری والی کو بھی یہاں سے ملانا ہے، 3 میں تیسری والی انگلی کو بھی یہاں سے ملانا ہے، 4 میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ باقی 2 انگلی اپنی جگہ پر رہیں گی، چھوٹی انگلی کو آپ نے اٹھانا ہے، 5 میں پھر آپ نے یہ دوسری والی انگلی کو بھی اٹھانا ہے، اور 6 میں آپ نے اس کو یہاں پر رکھنا ہے اور اس انگلی کو آپ نے اٹھانا ہے، اور یہ دونوں انگلی اپنی جگہ پر رہیں گی، اور 7 میں پھر جو ہے نا یہ چھوٹی والی انگلی یہاں پر اس انگوٹھے کے نیچے والی جو نرم سی جگہ ہے اس کے ساتھ ملانا ہے، 7 میں 8 میں یہ دوسری والی انگلی بھی، 9 میں یہ آخری والی انگلی بھی اس کے ساتھ ملانا ہے، تو یہ 9 بن گیا۔ اس کے بعد یہ عدد 10 بنتا ہے، تو آپ نے اس طرح کے پریکٹس کرنا ہے۔ یہ تو اکائیاں ہو گئی۔ اب دہائیوں میں بھی یہ ہے کہ انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کے درمیان میں انگشت شہادت کے جڑ کے ساتھ انگوٹھے کا ناخن ملا دے۔ یہ اسی شکل کے ساتھ آپ نے انگوٹھے کو ملا کر ان دونوں انگلیوں کے درمیان میں رکھنا ہے، تو یہ 20 بن گیا۔ 20 آپ نے اس کو 20 بنانا ہے۔ 30 کس طرح ہوگا؟ انگشت شہادت اور انگوٹھا دونوں کے سرے آپس میں ملا کر حلقہ بنائے۔ یہ جس طرح یہ شکل ہے یہ 30 کا شکل ہے، آپ نے اس کو 30 بنانا ہے۔ یہ شکل نہیں ہے، بس ایک علامت ہے کہ یہ اس سے 30 بن گیا۔ 40 کس طرح بنانا ہے؟ تو انگوٹھے کو شہادت کے ساتھ ملا کر اس طرح کھڑا کرے کہ دونوں کے درمیان بالکل خلا نہ رہے اور انگوٹھا انگشت شہادت کی پشت کی طرف مائل ہو۔ دیکھیے یہ آپ کی یہ والی انگلی جو ہے جو انگوٹھا ہے یہ بالکل اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو اور اس کے سائڈ پہ لگی ہوئی ہو، اور تھوڑا سا جو ہے نا یہ پیچھے کی طرف ہوگا، تو یہ اس سے 40 کا عدد بنے گا۔
آگے 50 کا عدد بنتا ہے انگوٹھے کے سروں کو انگشت شہادت کی جڑ سے لکیر پر لگائے۔ ان دونوں میں فرق ہے، یہاں پر آپ نے اس کے سائڈ کے ساتھ ملایا تھا، اب یہ ہے کہ اس کے اندر جو یہ جو 3 لکیریں 1 2 3، یہ آخری والی لکیر کے ساتھ آپ نے انگوٹھے کو ساتھ ملانا ہے، تو یہ 50 بن گیا۔ اب 6 جو ہے 60 جو بنانا ہے تو انگوٹھے کے سروں کو انگشت شہادت کے درمیانی پورے پر لگائے، 1 2 3، یعنی اس پہ تو جو ہم نے لگایا تو وہ 50 بن گیا، اب اس پر لگائیں گے بالکل اسی کے اوپر رکھے تو یہ 60 بن جاتا ہے۔ 70 بنانے کے لیے انگوٹھے کا سرا انگشت شہادت کے آخری پورے پر لگائے، بالکل آخری پور پر جب آپ لگائیں گے تو یہ 70 بن جائے گا۔ 80 بنانے کے لیے یہ تھوڑا سا اس سے مختلف ہے کہ انگشت شہادت کا سرا انگوٹھے کے پشت پر لگائے، اب اس انگوٹھے کو آپ نے موڑنا ہے اور یہ جو شہادت کی انگلی ہے اس کو آپ نے اس کے پشت پر لگانا ہے، یہاں پر بن جائے یہاں پر بن جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس یہ اس سے جو ہے 80 کا عدد بن جاتا ہے۔ اب 90 کا عدد کس طرح بنے گا؟ تو انگشت شہادت کو حلقہ کی شکل میں موڑتے ہوئے انگوٹھے کے نچلے حصے سے اس طرح لگائے کہ حلقہ چھوٹے سے چھوٹا بنے، یعنی بالکل اس کو اس کے انگوٹھے کے بالکل نیچے اس جگہ کے ساتھ ملائے تو اس سے 90 کا عدد بن جائے گا، یہ حلقہ بن جائے گا، اور اس میں درمیان میں کوئی خلا اگر نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے، یعنی درمیان میں کوئی سوراخ نہ ہو بس یہ ملی ہوئی ہو بالکل، تو اس سے جو ہے 90 کا عدد بن جاتا ہے۔ اب آپ نے جس طرح کے اکائیوں کا پریکٹس کیا تھا آپ نے دہائیوں کا پریکٹس بھی اس طرح کرنا ہے، تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 10 20 30 40 50 60 70 80 اور 90 کس طرح بنتا ہے۔ اب یہ ہے کہ ہم اگر 10 کے بعد 11 بنائیں تو کس طرح بنائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ 1 2 3 سے لے کر 10 تک تو ہم نے بنائی، 10 کے بعد یہ جو اشارہ ہے یہ 2 انگلیاں 10 20 30 40 50 60 70، اس کے لیے یہ شہادت کی انگلیاں اور انگوٹھا یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں، باقی یہ جو 3 انگلیاں ہیں یہ صرف اکائیوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 9 تک یہ استعمال ہوتی ہیں، اور پھر 10 20 30 40 50 60 70 80 90 یہ اس تک یہ دونوں انگلیاں استعمال ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم نے 11 یعنی 10 اور 20 کے درمیان کے اعداد بنانے ہیں تو اس کے لیے ہم ایسا کریں گے کہ پہلے آپ 10 کا اشارہ بنائیے، پھر اس کے ساتھ اکائی والی انگلیوں میں سے چھنگلی بند کر کے ایک اشارہ بنائیے، یعنی آپ نے 10 کو اس جگہ پر رکھنا ہے، ان دونوں انگلیوں کو اسی جگہ پر رکھنا ہے، لیکن اب 11 کا نشان بنانا ہے تو جس طرح ہم نے 1 کا نشان بنایا تھا تو اسی طرح آپ نے اس چھوٹی انگلیوں کو اس ہاتھ کے آخری لکیر کے ساتھ ٹچ کرنا ہے، تو اس سے بن جائے گا 11۔ اگر 12 بنانا ہے تو آپ نے دوسری والی انگلی کو بھی اس کے ساتھ ملانا ہے، 13 بنانا ہے تو آپ نے اس بڑی والی انگلیوں کو درمیان کی جو انگلی ہے اس کو بھی اسی کے ساتھ ملانا ہے، تو یہ 13 بن جائے گا۔ یاد رہے کہ وہ دونوں انگلیاں اپنی جگہ پر رہیں گی، اور 13 کے بعد اگر آپ نے 14 بنانا ہے تو 14 کے لیے آپ نے اس کو یہ چھوٹی والی انگلی ہے اس کو اٹھانا ہے، اور یہ درمیانی والی اپنی جگہ پر رہے گی، جس طرح اکائیاں ہم نے بنائی تھی بس باقی سارے وہی طریقہ ہے، اور اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ 16 17 18 اور 19 تک بنائیں، اور پھر اس کے بعد دہائیوں کا جو طریقہ میں نے سکھایا اس کے مطابق آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر آ جائے کہ سینکڑے کس طرح بنانے ہیں، تو یہ یہاں سے اب جو ہے نا بائیں ہاتھ کا کام شروع ہو جاتا ہے کہ بائیں ہاتھ کے جو تمام انگلیاں ہیں وہ سیدھی کھڑی کریں اور بائیں ہاتھ کی چنگلی بند کریں اور اسے جڑ کے قریب رکھنے کی کوشش کریں، جس طرح ہم نے دائیں ہاتھ میں 1 بنایا تھا اس طرح بائیں ہاتھ میں یہ جو چھوٹی انگلی ہے اس کو اگر آپ اس کے ساتھ ٹچ کریں گے، ہاتھ کے آخری لکیر کے ساتھ ٹچ کریں گے تو یہ جو ہے نا یہ 100 بن جائے گا، یہ 100 کا عدد ہے، جس طرح ہم نے 1 بنایا تھا دائیں ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے اس طرح کرنے سے 100 کا عدد بن جاتا ہے۔ 200 کس طرح بنے گا؟ یہ دوسری والی انگلی بھی اس کے ساتھ بند کرے تو 200 بن جائے گا۔ 300 کے ساتھ 300 بنانے کے لیے یہاں پر جو درمیان والی انگلی ہے اس کو بھی آپ بند کریں تو یہ 300 بن جاتا ہے۔ اب 400 کیسے ہوگا؟ 400 کے لیے آپ نے اس چھوٹی انگلی کو اٹھانا ہے اور باقی دونوں انگلیاں اپنی جگہ پر رہیں گی۔ یاد رہے کہ یہ جو 2 انگلیاں ہیں یہ انگوٹھا اور یہ شہادت والی انگلی یہ 1000 کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ تو یہ 400 کا عدد بنانے کے لیے آپ نے چھوٹی انگلیوں کو اٹھانا ہے، یہ دونوں اپنی جگہ پر رہیں گی، تو یہ 400 بن گیا۔ 500 بنانے کے لیے آپ نے اس دوسری والی انگلی کو بھی اٹھانا ہے
اور یہ جو درمیانی انگلی ہے یہ اپنی جگہ پر رہے گی، 500 بن گیا۔ اب 600 بنانے کے لیے آپ نے یہ جو چھوٹی انگلی کے برابر میں جو انگلی ہے اس کو موڑنا ہے، اور یہ جو درمیان کی انگلی ہے اس کو اٹھانا ہے، تو یہ بن جائے گا 600۔ 700 بنانے کے لیے آپ نے اس چھوٹی انگلی کو، جس طرح کہ ہم نے دائیں ہاتھ میں 7 بنانے کے لیے اس کو انگوٹھے کے آخری جو نرم سی جگہ ہے اس کے ساتھ بنانے کی کوشش کی تھی، تو یہاں پر ویسے ہی ہوگا لیکن بائیں ہاتھ سے ہوگا، تو اس سے 700 کا عدد بن جائے گا۔ 800 بنانے کے لیے آپ نے دوسری والی انگلی کو بھی اس کے ساتھ ملانا ہے۔ 900 کی عدد بنانے کے لیے آپ نے وہ بڑی والی انگلی ہے جو درمیان کی انگلی ہے اس کو بھی اسی کے ساتھ ملانا ہے، تو یہ 900 کا عدد بن جاتا ہے۔ اب یہ جو دونوں انگلیاں ہیں اس کا ذکر آ رہا ہے کہ 1000 ہم نے کس طرح بنانا ہے۔ تو 1000 بنانے کے لیے یہ جس طرح ہم نے دائیں ہاتھ سے دہائیاں بنائی تھی، یعنی 10 20 30 40 50، اسی طرح بائیں ہاتھ کی ان دو انگلیوں سے، یعنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے، ہم 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 اور 10000 بنائیں گے۔ تو شہادت کی انگلی کو اس کے لکیر کے ساتھ، انگوٹھے کے لکیر کے ساتھ ملانے سے یہ 1000 بن جاتا ہے، اور انگوٹھے کو شہادت اور بڑی درمیانی انگلی کے درمیان میں رکھنے سے یہ 2000 بن جاتا ہے۔ اور 3000 بنانے کے لیے آپ نے انگوٹھے اور شہادت ان دونوں کے سروں کو آپس میں بالکل ملانا ہے، تو یہ بالکل اس سے بن جائے گا 3000۔ 4000 بنانے کے لیے آپ نے اس انگوٹھے کو، یہاں پر آگے نہیں دیا ہوا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس طرح کی دہائیوں کا طریقہ تھا اسی طرح 1000 کا طریقہ ہے۔ تو اب 4000 بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ اس انگوٹھے کو آپ نے اس یہ جو شہادت کی انگلی ہے اس کے بالکل سائڈ کے ساتھ لگانا ہوگا، بالکل اس کے سائڈ کے ساتھ لگانا ہوگا، تو 4000 بن جائے گا۔ 5000 بنانے کے لیے آپ نے اس انگوٹھے کے سر کو اس شہادت کی انگلی کے آخری پور کے ساتھ ملانا ہوگا، 5000۔ 6000 بنانے کے لیے آپ نے اس کو درمیان کے ساتھ لگانا ہوگا۔ 7000 بنانے کے لیے آپ نے اس کو آخری پور کے ساتھ ملانا ہوگا۔ 8000 بنانے کے لیے اس کو اس کے پشت کے ساتھ لگانا ہوگا، اور 9000 بنانے کے لیے آپ نے یہ جو انگلی ہے شہادت کی انگلی اس کو بالکل موڑ کے اس کے حلقہ بنا کے اس کے نیچے کے ساتھ ملانا ہے، تو یہ 9000 بن جائے گا۔ 10000 بنانے کے لیے آپ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو بالکل کھول دیں، بالکل کھولیں۔ یہاں پر شکل نہیں دی ہوئی ہے، لیکن اگر آپ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کھول دیں تو بس یہ 10000 بن گیا۔ یعنی اگر آپ کسی کو کہیں گے کہ بھائی میرے پاس 10,000 روپے ہیں، تو آپ ان کو دونوں ہاتھ کی انگلیاں بالکل کھول کے، جس طرح کہ ہم آگے کسی کو دکھاتے ہیں، تو دونوں ہاتھ کی انگلیاں کھول کے اس کو دکھانے ہیں، تو 10,000 کا عدد سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یہ عقد انامل کا طریقہ ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو شروع میں یہ سمجھ میں نہ آیا ہو، کچھ مشکل لگا ہو، لیکن سیکھنے سے آ جاتا ہے۔ ثواب کی نیت سے، سنت کو زندہ کرنے کی نیت سے آپ نے اس کو سیکھنا ہے، اور ہو سکے تو آپ نے قریب میں کسی عالم سے، مسجد کے عالم سے آپ نے پوچھنا ہے، کسی بھی قاری صاحب سے آپ نے پوچھنا ہے۔ ہو سکتا ہے اگر وہ اس کو اس کے بارے میں علم ہو تو آپ کو سکھائے گا، انشاءاللہ اس سے بہت ہی ثواب ملے گا، اور اس چیز کو آپ نے آگے بھی پہنچانا ہے لوگوں کو، تاکہ وہ بھی عقد انامل سیکھیں، اور یہ جو سنت ہم نے چھوڑی ہوئی ہے اس کو ہم زندہ کریں، تو انشاءاللہ ہم عند اللہ ماجور ہوں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔